مراد ایسے رہنے تین ہے، لیکن جو پہنچائی ہوئی ہستی ہے ان کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے، کیونکہ ہم بھی دین والے الحمدللہ وہ پاک کے ماننے والے، خواجہ حسینی کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، حضرت مولانا نعیم الدین خواجہ بادی کے ماننے والے، حضرت صاحب الشاہ ملتانی کے ماننے والے، اللہ کے ولیوں کو ہم بھی ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت کے اوپر یہ جو عذاب علیم نازل ہو رہا ہے نا، یہ میری بات نہیں ہے، میں جامع مسئلہ آج تک میں نے کسی مولوی کی یہاں سے بات نہیں کی، لیکن آج میں کروں گا کیونکہ سنت لیتے ہیں تو ہمیں بھی سنت آتی ہے، آج میں کروں گا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی مان لیا صبح 4 بجے مولوی کو فون کرے گا مولوی صاحب جنازہ پڑھانا ہے، تیری ماں جائے دنیا سے چلی جائے، باپ چلی جائے، مولوی 40 دن رہ کر وہاں فاتحہ پڑے گا، مولوی کے چندہ کرنے کا ٹائم آتا تیرے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، یا مولوی کو ڈاکٹر کے دینے کا ٹائم آتا ہے تیرے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو علماء کی عزت کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا، یہ میں نہیں کہتا ہے، یہ اس کا دعویٰ میرے اوپر ہے، مولوی صاحب کا دعویٰ میرے اوپر ہے، میں نے آج تک کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن ایک پلیٹ فارم ہے، ایک جامع مسئلہ ہے، کہتے ہیں آپ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لیکن میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، میں اٹھاؤں گا، دب کر ہم رہنے والے نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، یہ آزاد ہستی ہے، یہ حکومتیں آج بنی ہے، بادشاہت آج بنی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں کرے گا نا، آج جو امام ہے وہی بادشاہ ہے، لیکن جو لوگ پیچھے چلے آئے نا، پچھڑ گئے نا، ہم نے جو فرقہ پرستی بنا لی، ہم نے جو آپسی جھگڑے بنا لیے، اس کی وجہ سے ہم علماء اکرام جو ہے وہ عوام کی نظر میں گر گئے۔ لیکن میں آپ کو لاسٹ ایک نقطہ بتا دوں، ضروری نہیں ہے جس نے یہ سیدھے کپڑے پہن کر یہاں پہ بیٹھا ہو وہ بہت بڑا کروڑ پتی ہو، جس نے یہ پگ باندھی ہو وہ بہت بڑا کروڑ پتی ہے، پتہ نہیں اس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے دانا ہے یا نہیں ہے، ان سے دشمنی مت لو، ان کے گھر میں بھی پتہ نہیں پانی پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے، افطاری کرنے کے لیے چاول ہے یا نہیں ہے، تیر تمہیں دکھائی دیتے جو ایک طویل دے گیا اور 4 جھگڑ لے کر تم سے کرا گیا۔ علماء میں تیروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علماء میرے وارث ہیں، میرے دین کے وارث ہیں، اور ان کو دینے کا دینی زندگی ہے۔ تمہارے گھر میں ایک دین صاحب آئے، پیٹ میں گھر کا ایک زمین دیا، 1100 روپئے لے کر چلا گیا، کتنے لے کر چلا گیا بولتے ہو، کتنے لے کر چلا گیا؟ 1100 روپیہ دیا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ ایک تمیز دیا، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے یا 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس گئے نا، تم نے 100 روپیہ نکال کر دیا، 13 دکھا دیا، مولوی صاحب دعا کرنا، اللہ کی قسم ممبر رسول ہے، وہ سب سے جب تک بولنے کے لیے رہتے ہیں، آپ اٹھا کر یہ کہتا ہے ابھی جہاں کی مصیبت سلام بن سنیا ربنا تقبل دعا، ربنا اسے بھاری وہاں نہیں کہیا بھائی دین تمہیں ایک دلیل دے گا، لیکن بولنے کو جو 10 روپئے تم نے دیے نا، پورے ہفتے آئندہ جمعے تک تیرے لیے نہیں، تیری 7 نسلوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا اللہ۔ اور آج سے ایک چیز بنا لو، صرف میرے لیے نہیں، میں نہیں مانتا یہاں سے ہوتا بھی نہیں کرتا، ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے آپ نے اپنے امام کے لیے ایک کام کرنا ہے، کام یہ ہے کہ لگاتے ہیں 500 روپیہ کتنی ہوتی ہے، جو ختنا کا بنتا ہے نا 500 روپیہ ہوتا ہے، 20 روپئے ڈیلی کے نکال کر تم نے گھر میں ایک الماری میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 20 روپئے ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ 10 تمہیں 150 روپیہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 150 روپیہ، ٹھیک ہے، 140 روپیہ 7 روپیہ اس کا ڈال دینا، کچھ نہیں ہوگا، 150 روپیہ وہ کرنا کیا تم نے، 150 روپئے کو تیری کمائی کی، وہ تیری کمائی میں جو حلال کے پیسے جو تم نے لگائے ہیں، محنت کی ہے، اس میں سے ہفتے میں 150 روپیہ نکالا نا، کیا کرنا ہے؟ 100 روپیہ مسجد میں آ کر گھر میں چپ کر کے ڈال دینا، کیا کرنا ہے؟ چپ کر کر ڈال دینا، اس میں جو 40 روپئے یا 50 روپئے تم نے رکھے ہیں نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو پکڑا دے رہے ہیں، مولوی صاحب اس کی تم سبزی لے لینا، اس کا تم بچوں کے لیے جوتے لے لینا، بچوں کے لیے کپڑے لے لینا، بسمتی کے چاول آ گئے 50 روپئے کلو، میری طرف سے 1 کلو چاول لے کر بچوں کو کھلا دینا، میرے سب کی قسم کر کے کہتا ہوں جتنا وہ امام تک دے وہ سب خوش ہو کر پورے ہفتے تیرے لیے دعا کرے گا نا، 3 پورا قرآن لکھ کر تیرے گلے میں چاند لے گا نا، تب بھی مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کی دعا کی وجہ سے تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے علماء ورثۃ الانبیاء، اپنے اماموں کی قدر کرو،
بلند آواز سے ان کے آگے نہ بولو. اور ساتھ کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمتیں، یہ برکتوں، یہ ترقی والا منزلتوں میں عطا فرمایا ہے. اس کے اندر روزے رکھ کر، تراویاں پڑھ کر، زکات دے کر، اپنی مال کی خیرات دے کر، اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اللہ